الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، آپ کے سامنے ایک کتاب جو کہ بہت ہی مشہور، جس کے تعلق سے مختصر تعارف ہمارے محترم شیخ مختار احمد محمدی مدنی حفظہ اللہ نے کرائی ہے، شرح السنہ، جو امام ابو الحسن بربہاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کا دورہ تدریبیہ آج اور کل منعقد کیا گیا ہے۔ کتاب کا نام شرح السنہ ہے۔ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی نشر و اشاعت کے لیے اور جسے سکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک سلسلہ جاری فرمایا، صرف عقیدہ کے لیے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، اپنے آخری رسول کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے سب کو ہم نے توحید کی دعوت دے کر کے بھیجا کہ تم جا کر کے لوگوں کو توحید سکھاؤ۔ چنانچہ آپ دیکھیں، اسلام میں اگر کسی کو داخل ہونا ہے تو اسے کلمہ توحید کا اقرار کرنا پڑے گا۔ جس کسی کو بھی داخل ہونا ہے، چاہے وہ جتنا پڑھا لکھا ہو، جتنا تہذیب یافتہ ہو، دولت مند ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، قلاش ہو، داخل ہونا ہے، سب کسی کے لیے ایک معیار ہے، کلمہ توحید۔ اور اگر کوئی دنیا سے جا رہا ہے، پوری دنیا کا مشہور شخص ہو، دولت مند ہو، غنی ہو، محتاج ہو، فقیر ہو، بے بس ہو، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ داخل ہونا ہے لا الہ الا اللہ، دنیا سے جانا ہے لا الہ الا اللہ۔ عقیدہ توحید اتنی اہم چیز ہے کہ پوری زندگی بھر آپ نیکی کرتے رہے، پوری زندگی بھر ہر قسم کی نیکی کر لی، لیکن اخیر میں اگر شرک پر آپ کا خاتمہ ہوا تو یہ شرک تمام نیکیوں کو جلا کر کے خاکستر کر دے۔ لیکن اگر پوری زندگی آپ نے برائی کی، ہر قسم کی برائی انجام دی، دنیا میں جس برائی کا آپ تصور کر سکتے ہیں تمام برائیاں آپ سوچ لیجئے ایک آدمی انجام دیتا ہے، لیکن آخر میں مرنے سے قبل سچے دل سے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کر لے، کلمہ شہادت پڑھ لے، تو صرف ایک کلمہ شہادت اس کی پوری برائیوں کو، پورے گناہوں کو خاکستر کر دے گی۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ اس کے وزن کا، اس کی قیمت کا آپ اندازہ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یجاء برجل یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق، کہ قیامت کے دن سارے لوگ موجود ہوں گے، ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے بہت گناہ کیا ہوگا، اتنا زیادہ گناہ کیا ہوگا کہ اس کے پاس گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے، رجسٹر، اور ہمارے جیسا رجسٹر نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رجسٹر اس کا تا حد نگاہ ہوگا، جہاں تک انسان کی نگاہ جائے گی اتنا لمبا ایک رجسٹر ہوگا، اور ایسا 99 رجسٹر ہوگا جس میں صرف اس کے گناہ لکھے ہوں گے، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، صرف گناہ۔ دیکھ کر کے بندہ ڈر جائے گا اور پھر سوچے گا کہ آج تو ہماری ہلاکت یقینی۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، آج عدل کا دن، بلکہ اللہ کہے گا ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رائی کا دانہ ہوتا ہے، اس کو پیس دیں تو اس سے جو ذرہ نکلتا ہے اس کو ذرہ کہتے ہیں۔
اتنا بھی تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کہے گا اس کے 99 دفتر لے آئیں، میزان ہوگا قیامت کے دن، جس کا ذکر اسی کتاب میں آئے گا۔ میزان کس کو کہتے ہیں؟ ایک طرف اس کے 2 پلڑے ہوں گے، ترازو ہوگا جس میں سب کے اعمال تولے جائیں گے، ایک طرف 99 رجسٹر رکھے جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین کہے گا کہ جو کلمہ والا بطاقہ ہے، شہادہ لا الہ الا اللہ والا، عقیدہ توحید والا، اس نے جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا اور اپنے عقیدے کو شرک سے ملوث نہیں کیا تھا، وہ کلمہ والا کارڈ کہاں ہے؟ جب کارڈ لایا جائے گا، چھوٹا سا کارڈ ہوتا ہے، تو یہ آدمی کہے گا ما هذه البطاقہ تجاه هذه السجلات، اس چھوٹے سے کارڈ کی اس 99 دفتروں کے سامنے کیا اہمیت ہے؟ ایک ایک دفتر نگاہ کے برابر، یعنی جتنی دور تک نگاہ جائے گا اتنا بڑا دفتر۔ پھر اللہ کہے گا تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اتنے بڑے بڑے دفتر کو 99 کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور وہ چھوٹا سا کارڈ جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اس کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا جو ہے وہ نیچے جھک جائے گا۔ یہ عقیدہ توحید کا وزن ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں کلمہ کا، عقیدہ توحید کا، کتاب اللہ کا، سنت رسول کا، اس نیک عمل کا جو اخلاص للہیت کے ساتھ کیا جائے، اس کا وزن ہوتا ہے۔ اور جو آدمی جتنا مخلص ہوتا ہے اس کا وزن اتنا زیادہ ہوتا ہے، گرچہ لوگوں کے سامنے بے وزن کیوں نہ۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسواک کے درخت پہ چڑھے مسواک لینے کے لیے، تو ان کی پنڈلی کھل گئی، تو صحابہ اکرام کو ہنسی آ گئی کیونکہ پنڈلی نہایت پتلی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتضحکون من دقت ساقیہ، کیا تم لوگ اس کی پتلی پنڈلی کو دیکھ کر کے ہنس رہے ہو یا تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ عبداللہ بن مسعود کی جو پنڈلی ہے اللہ کے یہاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی۔ احد پہاڑ 8 کلومیٹر لمبا ہے، 3 کلومیٹر چوڑا ہے اور 1 سے زائد کلومیٹر اونچا ہے۔ آپ اس کو ایک طرف رکھیں اور ایک انسان کی پتلی سی پنڈلی دیکھ لیں، تو پنڈلی کا وزن نہیں تھا، اس پنڈلی نے جس عقیدے کو اٹھا رکھا تھا اس کا وزن تھا۔ اسی عقیدہ توحید کی وضاحت کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما سے لے کر کے آج تک جو بھی سلفی علماء آتے رہے ہیں، اسی عقیدے کی وضاحت کرتے رہے، کیونکہ جنت اسی عقیدے کے لیے قائم کی گئی، جہنم اسی عقیدے کا انکار کرنے والے کے لیے قائم کی گئی، اللہ کی ناراضگی اسی عقیدے کا انکار کرنے والوں کے لیے، اللہ کی خوشی اسی عقیدے کے اپنانے والوں کے لیے، نبی کی شفاعت اسی عقیدے کے اپنانے والوں کے لیے۔ ایک آدمی نبی سے بہت محبت کرے، نبی کے نام پر ہزاروں لوٹا دے، بہت زمین نبی کے نام سے وقف کر دے، لیکن عقیدہ توحید نہیں ہے، نبی کی شفاعت نہیں ملے گی۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ لِمَن مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت اس کو ملے گی، میں اس کے لیے سفارش کروں گا جو اس حالت میں مرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں ٹھہرایا۔ تو یہ کتاب جو ہے اسی کا ایک حصہ ہے، اسی عقیدے کا، اسی عقیدہ و منہج کا۔ عقیدہ اور منہج دونوں ایک ہی چیز ہے۔ عقیدہ خاص اس بات میں ہے کہ اس میں ان مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے جس کا تعلق توحید سے ہوتا ہے، اور منہج کو شمولیت حاصل ہے جس کے اندر عقیدہ اور تمام چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ تو یہ عقیدہ توحید کی اہمیت ہے جس کی وجہ سے علماء نے ہزاروں کتابیں لکھی صرف اسی کی وضاحت کے لیے، اور جیسا کہ شیخ نے کہا کہ اس کی شرح پہلے ہو چکی ہے اور ہم پھر سے اس کی شرح کر رہے ہیں، تو ایک آدمی ایک کتاب کو جس قدر زیادہ پڑھتا ہے اسی قدر اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ روزانہ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، لیکن جب اس کو معانی سے پڑھ لیں اور ہمیشہ سمجھ کر کے پڑھیں اور ہمیشہ اس کو پڑھیں، تو کوئی ایک ایسی رکعت ہوتی ہے جس میں آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ جب اس کی تفسیر سمجھتے ہیں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا پورے قرآن کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پورے قرآن کا خلاصہ۔
صراط الذین انعمت علیہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے پورے قرآن کا خلاصہ یہی ہے، انعام کے طور پر یہی ملے گا۔ اللہ رب العالمین نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ان لوگوں کو رکھے گا جو کتاب و سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں، سلف صالحین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ توحید ہے جس سے انسان کو چھٹکارا نہیں ہے۔ کسی چیز میں اللہ رب العالمین چھوٹ دے سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی بھی چیز کے اندر آپ کو چھوٹ دے سکتا ہے۔ عقیدہ توحید میں بٹا 99% بھی آپ کے پاس عقیدہ توحید ہے اور 1% نہیں ہے تو نہیں چلے گا، عقیدے میں بٹا نہیں چلے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جن کا عقیدہ بالکل پختہ ہو چکا تھا، ایک دم پختہ، ان کو بھی حالت وفات میں کہہ رہے تھے لا تتخذوا قبری عیدا یعبد، لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، کہ میرے بعد میری قبر کو ایسی چیز نہ بنانا جس کی پرستش کی جا سکے۔ تو صحابہ کرام جن کو عقیدے کا اتنا علم تھا، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ان کو سکھاتے تھے۔ بلکہ بعض صحابہ کرام نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے، اور انہوں نے ایک سوال کر دیا جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے جو سوال کیا ہے، انہوں نے سوال کیا تھا کہ فلاں پیڑ ہے بیری کے درخت کا، کیا ہم اس سے اپنی تلوار لٹکا کر کے برکت حاصل کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد قلتم کما قال بنو اسرائیل، کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، کہ تم نے وہی بات کہی جو موسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل نے کہا کہ کیا، یعنی بچڑے کو معبود بنانے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ٹوکتے تھے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک موقع سے، غالباً فتح مکہ کا موقع تھا، اس میں انہوں نے اپنے والد کی قسم کھا لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ منع فرمایا اور کہا کہ یہ چھوٹا شرک ہے، اپنے ماں باپ کی قسمیں نہ کھاؤ، صرف اللہ رب العالمین کی قسمیں کھاؤ، لا تحلفوا آباءکم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر ایک چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کرتے تھے۔ ایک صحابی آئے اور کہا ما شاء اللہ وشئت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جملے کی اصلاح کر لو، نبی نے ڈائریکٹ کہا اجعلتنی للہ ندا، مجھے تم نے اللہ کا شریک بنا دیا۔ اگر آج آپ کسی کو کہہ دیں تو پوری دنیا میں شور مچا دے گا کہ مولانا صاحب نے ہمیں مشرک قرار دے دیا۔ سنگینی بتانا ہے جملے کی جو آپ استعمال کر رہے ہیں، گرچہ آپ کا عقیدہ وہ نہیں ہے لیکن جو استعمال کر رہے ہیں اس سے اس عقیدے کی بو آتی ہے۔ تو اس صحابی نے کہا ماشاء اللہ وشئت، جو آپ چاہیں اور اللہ چاہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری چاہت اللہ کی چاہت کے برابر نہیں ہو سکتی، قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو کہ جو صرف اللہ چاہے، کیونکہ تمام لوگوں کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، نہ کہ برابر۔ تو ہر موقع پر، ہر قدم پر، ہر جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کرتے، خاص کر کے عقیدے کے مسائل میں تنبیہ کرتے اور سمجھاتے اور فوراً ٹوکتے کہ یہ کام ایسا ہے، اس کو ایسے نہیں، ایسے کیا کرو۔ چنانچہ ایک آخری بات کر کے اپنی کتاب کو شروع کروں گا کہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، نکل کر کے جب سامنے آئے تو وہ صحابہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا اور کہا من احب ان يتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو یہ سمجھتا ہے یا چاہتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں استقبال کے لیے یا اس سے ملاقات کے لیے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس حدیث کو علماء نے عقیدے کے باب میں ذکر کیا ہے، کیونکہ انسان جب کھڑا ہوتا ہے کسی کے لیے تو عظمت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور یہی تعظیم انسان کو غلو تک پہنچاتی ہے اور غلو سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوکا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے اور فوراً اس کی اصلاح کیا کرتے تھے، تاکہ بدعقیدگی کو اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، مسلمانوں کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر ذرہ برابر بھی راہ نہ ملے۔ عقیدے کی اصلاح کی ہمیشہ اور ہر کسی کو ضرورت رہتی ہے۔ چنانچہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، ان کے بعد جو ائمہ آئے ہیں، ان سے پہلے جو گزرے ہیں، وہ تمام کے تمام ہر بات میں عقیدے کا ذکر کرتے اور ہمیشہ عقیدے کی کتاب پڑھایا کرتے تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تصنیف کا 80 سے 90% حصہ صرف عقیدے کے باب میں ہے۔ تو ایک ایک کتاب کو لوگوں نے 100 200 مرتبہ پڑھایا ہے، اس کی شرح کی ہے۔ تو عقیدے کو جتنا سیکھیں گے، چونکہ عقیدے کا ڈائریکٹ تعلق اللہ رب العالمین سے ہے، اتنا اللہ رب العالمین سے آپ کی اور ہماری قربت بڑھے گی۔ اور کون نہیں چاہتا کہ اپنی قربت اللہ رب العالمین سے بڑھائے؟ جو اس کے جتنا قریب ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں اتنا ہی خوشحال ہوگا، اتنا ہی سعادت مند ہوگا۔ تو ہمارے سامنے جو کتاب ہے
وہ کتاب شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی ہے۔ کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے قبل چند امور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کوئی مضمون لکھیں گے یا تقریر کریں گے اور کہیں گے کہ فلاں کتاب سے استفادہ کر لیجیے گا، تو ایسے مطلق کہنا درست نہیں، خاص کر کے اس وقت جب اس کتاب کا لکھنے والا کوئی منحرف یا بدعتی ہو، اس کا تو تذکرہ ہی نہیں کرنا عوام کے سامنے، کیونکہ بدعتی جو ہوتے ہیں اپنی بدعت کو سنت کے ساتھ ملا کر کے پیش کرتے ہیں، جیسے شہد میں زہر ملا کر کے پیش کیا جاتا اور سامنے والا اس کی تمییز نہیں کر پاتا کہ کون سنت ہے کون بدعت۔ تو کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے قبل دو چیزوں کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ دو چیزیں، بہت ساری چیزوں کا جاننا ضروری ہے، لیکن عوام کے لیے اور خواص کے لیے دو چیزوں کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک یہ کہ کتاب جو لکھنے والے ہیں ان کا عقیدہ اور منہج کیا ہے، کیونکہ جو عقیدہ اور منہج ہوگا اسی کے مطابق وہ اپنی بات کو لکھیں گے، اسی کے مطابق وہ اپنی بات کو لکھیں گے۔ اگر ایک موحد ہوگا تو کھیل کے میدان میں بھی آپ کو توحید سکھائے گا، کھیل کے میدان میں بھی آپ کو توحید ہی سکھائے گا۔ مسجد تو چھوڑ دیجئے اور حلقہ علم جو ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیجئے، اور ایک بدعتی ہوگا تو کھیل کے میدان میں بھی آپ کو بدعت سکھائے گا اور اس کو وہ سنت قرار دے گا۔ تو جس کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اس کے عقیدے کے متعلق جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس کتاب کے لکھنے والے کا عقیدہ کیا تھا۔ اگر آپ اس کتاب کو کے اوپر نقد کرنے کے لیے، تنقید کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پہلے سے معلوم رہے کہ لکھنے والے سلفی ہیں یا ان کا عقیدہ اشعریت کا ہے یا صوفیت کا ہے یا اعتزال کا ہے یا خوارج کا ہے، اور جہاں پر خارجیت والی بات آئے گی اس کو گول مول کر کے بیان کریں گے، بدعت اور اہل بدعت کی بات آئے گی گول مول کر کے بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ان کے عقیدے کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ فلاں صاحب نے کتاب لکھی ہے، ان کا منہج کیا ہے، کیونکہ کسی سے علم لیں گے تو جہاں سے علم لیں گے وہ علم ایک گھاٹ ہوتا ہے، جیسے پانی کا گھاٹ ہوتا ہے نا، تو علم ایک گھاٹ ہوتا ہے۔ علم تو جس سے علم لے رہے ہیں اس کا علم بالکل صاف و شفاف ہے یا پھر گدلا ہے۔ جہاں کا پانی گدلا ہے، جس میں ملاوٹ ہے، آپ وہاں کا پانی استعمال نہیں کرتے تاکہ آپ کی صحت محفوظ رہے۔ تو پھر جس کا علم گدلا ہے، جو خود گدلا ہے، اس کے علم سے کیسے آپ استفادہ کریں گے؟ کیا آپ کے ایمان کی صحت کو خطرہ نہیں ہوگا؟ تو اس لیے جس نے کتاب لکھی ہے یا جو تقریر کر رہے ہیں یا جو درس دے رہے ہیں، ان کے عقیدے کے بارے میں، ان کی فکر کے بارے میں، ان کے منہج کے بارے میں جاننا ضروری ہے، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ ہمیں یہ بتائیں گے تو کس روشنی میں بتائیں گے۔ چنانچہ شیخ صالح فوزان اور ان سے پہلے دیگر اہل علم کا کہنا ہے، صالح فوزان حفظہ اللہ وغیرہ کا، کہ جس سے تم علم حاصل کرو یہ پتہ کر لو کہ ان کے مشائخ کون ہیں، انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا۔ اگر سلفی مشائخ ہوں گے، موحدین ہوں گے، تو یقیناً یہ سکھانے والا تم کو عقیدہ توحید ہی سکھائے گا۔ تو اس لیے جو لوگ کہتے ہیں اپنی تقریر میں یا تحریر میں فلاں عالم کی کتاب پڑھ لو، پتہ چلتا ہے کہ یہ صوفی ہے، اشعری ہے، ماتوریدی ہے، وہ آدمی خائن ہے اگر اس کی وضاحت نہیں کرتا کہ میں فلاں کتاب کی طرف آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں، لیکن اس کتاب کا لکھنے والا، اس کا عقیدہ ایسا ہے، اس کا منہج ایسا ہے۔ اگر آپ کی رہنمائی کرتا ہے اور یہ وضاحت نہیں کرتا تو یہ خیانت ہے، کیونکہ کیا پتہ اسی راہ سے وہ بھٹکنے لگے۔ چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ فلاں فلاں شخص نے ایک کتاب لکھی ہے روافض کے رد میں، تو امام احمد رحمہ اللہ نے کہا پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس نے علم کلام بھی داخل کر دیا، علم کلام بھی داخل کر دیا۔ تو جس کے تعلق سے آپ جس کی کتاب پڑھ رہے ہیں اس کے عقیدہ و منہج کے تعلق سے جاننا ضروری ہے، کتاب چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ اگر آپ نہیں جانیں گے، اس میں داخل ہو جائیں گے، بعد میں پتہ چلے گا کہ اس کے بدعت کے جو کانٹے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے کانٹے آپ کو چبھتے جائیں گے، بعد میں اس کا احساس ختم ہو جائے گا اور اس کی چبھن اچھی لگنے لگے گی، اور بعد میں وہی بدعت کی نشر و اشاعت آپ کرنے لگیں گے۔ تو یہ خاردار وادی ہے، جس کے اندر داخل ہونے سے پہلے اپنی حفاظت کر لیں، تاکہ داخل ہونے کے بعد کہیں پہ نہ کپڑا پھنسے گا تو پھر دوسرا خریدا جا سکتا ہے، عقیدہ پھنسے گا تو جلدی خریدا نہیں جا سکتا، نہ اس کو بدلا جا سکتا ہے، کیونکہ آدمی اس کو صحیح سمجھ کر کے جاتا ہے اور اس کے بعد اسی میں گرفتار ہوتا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ پہلی چیز تو جس نے کتاب لکھی ہے ان کے تعلق سے جاننا ہے،
ان کے استاذ کو، ان کے شاگرد کو، ان کے عقیدے کو، ان کے منہج کو. اسی طریقے سے اہل علم نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے، اہل علم نے ان کے بارے میں کیا کہا یہ بھی جاننا ہے، اس کے بعد ہی اس سے علم لینا ہے. آج بھی یہ چیز لاگو ہوتا ہے کہ آپ جس سے علم لے رہے ہیں اہل علم نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے، انہوں نے کن کن علماء سے پڑھا ہے، یا ڈائریکٹ بغیر سیڑھی کے یہاں پر چلے آئے ہیں اور لوگوں کو پڑھانے لگے ہیں، جیسا کہ برادرز وغیرہ کرتے ہیں، جس کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا آگے چل کر کے. اسی طریقے سے ان کے اساتذہ کیسے ہیں جن سے علم حاصل لیا، ان کے شاگرد کیسے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے. پھر کتاب کے بارے میں پتہ کرنا ہے کہ کتاب کس موضوع کے تعلق سے ہے، کتاب کس موضوع کے تعلق سے ہے. مزید یہ کہ یہ کتاب کیا ہم اکیلے پڑھ سکتے ہیں یا پھر اس کے لیے استاذ کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بہت ساری پیچیدگیاں ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو اس کے ماہرین اور اس کے پڑھنے والے اور اس کے سمجھنے والے ہی آپ کو سمجھا سکتے ہیں یا آپ ان سے سمجھ سکتے ہیں. اکیلا اس کی وادی میں جائیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور بسا اوقات ایسا ہوگا کہ آپ کے علم کے حصول کی راہ میں رکاوٹ بن جائے گا. تو ان دو چیزوں کو جاننا کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے قبل ضروری ہے، مؤلف کے بارے میں اور مؤلف یعنی ان کی تالیف کے بارے میں. تو مؤلف ان کا نام ابو محمد الحسن ابن علی ابن خلف البربہاری تھا. ان کا نام، ان کی کنیت تھی ابو محمد، نام تھا الحسن، اور ان کے والد کا نام تھا علی، اور ان کے دادا کا نام تھا خلف البربہاری. چونکہ یہ بربہر ایک قسم کا ہندوستانی ایک قسم کی دوا ہوتی ہے جس کی یہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے، ان کے خاندان والے، تو اسی کی طرف نسبت کی گئی. 253 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، 253 ہجری میں، یعنی امام احمد رحمہ اللہ کی وفات کے کتنے سال کے بعد؟ امام احمد رحمہ اللہ کب وفات پائے؟ 241 ہجری میں. ان کے 12 سال کے بعد وفات ہوئی. امام بخاری سے 3 سال پہلے ولادت ہوئی، ان کے امام بخاری کی وفات سے 3 سال قبل ولادت ان کی ہوئی، یعنی ان کی ولادت 3 صدی ہجری میں ہوئی ہے. ان کے اساتذہ احمد ابن محمد ابن حجاج، ابو بکر المرودی، بڑے سنت کے عقیدے کے بڑے امام المرودی، اور سہل ابن عبداللہ التستری، بہت بڑے امام ہیں، سلفیت کے عقیدے کے منہج کے بہت بڑے امام. اور ان کے شاگرد، ان کے استاذ کے بارے میں تو پتہ چل گیا، جو سلفیت کے امام آپ جن کی کتاب پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے اساتذہ بھی سلفی تھے اور خالص سلفی تھے، اور ان کے شاگرد میں بھی ایسے تھے جن کا نام ہے ابن بطہ، عبید اللہ محمد العکبری ابن بطہ کے نام سے مشہور. ان کی بھی کتاب ہے اور بہت ہی مشہور کتاب ہے، اس کتاب سے طویل کتاب ہے. ان کے شاگرد نے اپنے استاد سے متاثر ہو کر کے ابن بطہ رحمہ اللہ نے بڑی طویل اور اچھی کتاب لکھی ہے، عقیدے کے باب میں بہت ہی مفصل کتاب لکھی. تو یہ پتہ چلا. اسی طریقے سے ابن سمعون الواعظ، ان کی ایک کتاب الامالی ہے، فوائد ہے ابن سمعون کی، یہ بھی محدث تھے. تو ان کے استاذ وہ بھی عالم تھے، عقیدے اور منہج کے عالم تھے. ان کے شاگرد بھی بعد میں چل کر کے عقیدہ اور منہج کے عالم ہوئے. تو کسی بھی جاننے والے کے تعلق سے میں نے کہا پتہ کرنا ہے کہ انہوں نے کن سے علم لیا اور ان کے ساتھ کون لوگ رہے، اس کا پتہ یہاں پر ہمیں چلا. ان کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، ان کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں. ابو عبداللہ الفقی فرماتے ہیں کہ اگر بغدادی کو دیکھو، بغداد میں رہنے والے کو دیکھو کہ وہ امام بربہاری رحمہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ سلفی ہے. اگر بغداد میں رہنے والے کو دیکھو کہ وہ امام بربہاری رحمہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ سلفی ہے. یعنی یہ اتنے بڑے عالم تھے اس زمانے میں کہ ان سے محبت سلفیت کی علامت سمجھی جاتی تھی. اب کوئی شیخ البانی رحمہ اللہ سے عداوت اور بغض رکھے گا اور کہے گا کہ ہم سلفی ہیں، یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ کوئی نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کو گالی گلوچ کرے گا اور ان سے بغض و عداوت رکھے گا اور مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کے اوپر کلام کرے گا، بد کلامی کرے گا اور پھر اہل حدیثیت کا اور سلفیت کا دعویٰ کرے گا، کیا اس کی سلفیت ویلڈ ہوگی؟ تو علماء سے محبت سلفیت کی علامت میں سے ہوتی ہے. جو ابو بکر و عمر اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے محبت کرے وہ اہل سنت میں سے،
اور کسی ایک صحابی سے بھی نفرت کرے یا نفرت کا اظہار کرے تو وہ بدعتی ہے، شاء ام ابا، انکار کرے چاہے کہ نہ چاہے۔ تو یہ علماء سے، اشخاص سے، صحابہ سے، بڑے بزرگوں سے جن کا عقیدہ و منہج نہایت صحیح اور درست تھا، ان سے بغض و عداوت کا اظہار کرنا سلفیت کے خلاف ہے، اور ان سے محبت کا اظہار کرنا سلفیت کی علامت اور اس کا نشان ہے۔ تو چنانچہ ابو عبداللہ الفقیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بغدادی کو دیکھو کہ امام بربہاری سے محبت کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اہل سنت میں سے ہیں۔ اور بڑے متواضع اور خاکسار تھے۔ ان کے والد نے 70,000 درہم میراث میں چھوڑا تھا، انہوں نے اللہ کے خاطر سب اپنے بھائی کو دے دیا اور علم کی راہ میں نکل پڑے۔ اور ہم 70 روپے کے لیے تو قتل و غارت گری پر اتر آتے ہیں، 70 روپے کے لیے۔ تو میراث کے معاملے میں بھی آدمی کو سوچنا چاہیے، وہاں پر بھی تھوڑا سا تساہل سے کام لینا چاہیے۔ اگر کسی کو کچھ زیادہ آپ دے سکتے ہیں تو دے دیں، اختلافات نہ ہوں۔ جس قدر اختلافات سے بچیں گے اسی قدر دین سے بھی قریب رہیں گے اور لوگوں کے دلوں سے بھی قریب رہیں گے۔ تو یہ میراث کی بات ہے، جو علماء آپ کو سمجھائیں گے، پڑھائیں گے تو وہ اس تعلق سے آپ کو بتائیں گے۔ آپ کی وفات 329 ہجری میں ہوئی، 329 ہجری میں ہوئی۔ گویا یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کے معاصرین میں سے ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کی وفات 324 ہجری میں ہوئی ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کی وفات 324 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے بھی عقیدہ طحاویہ لکھی ہے۔ کچھ لوگ ان پر متشدد ہونے کا الزام لگاتے ہیں، بڑے متشدد تھے، کوئی بھی بات کہتے، سلف نے ایسی بات نہیں کی۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ تشدد جو ملت اسلامیہ میں تشدد کا چشمہ پھوٹا ہے یہ انہی کے ذریعے سے۔ تو اب امام سفیان الثوری رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ اگر تم اپنے معلم کی خطا کو جاننا چاہتے ہو، اذا اردت ان تعرف خطأ معلمک فجالس الاخرین، کہ اگر تم کو یہ پتہ کرنا ہے کہ تمہارا استاذ غلطی کر رہا ہے کہ نہیں، تو اپنے ہی استاذ کے ہم مسلک و ہم منہج استاذ کے پاس بیٹھو، اسی کتاب کے درس میں، تو پتہ چل جائے گا کہ فلاں استاذ غلطی کر رہے ہیں کہ نہیں۔ تو اب اس کتاب کو، یہ عقیدے کی کتاب ہے شرح السنہ، ان سے پہلے بہت سارے لوگوں نے کتاب لکھی ہے عقیدے کی۔ امام احمد رحمہ اللہ، ان کے بیٹے ہیں امام دارمی رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، سفیان ثوری رحمہ اللہ کی بھی کتاب ہے، تو بہت سارے لوگوں کی کتاب ہے۔ آپ اس کتاب کو ان کتابوں سے ملا لیں، اگر یہ کتاب ان کے خلاف ہوگی تو مطلب یہ متشدد ہے اور نئی بات لائے، لیکن یہ کتاب ان تمام لوگوں کے عقیدے کے موافق ہے، تو اس کا یہ مطلب کہ یہ نئی چیز نہیں لائے ہیں، بلکہ وہی چیز لائے ہیں جو صحابہ کرام کے زمانے سے چلتی آ رہی تھی۔ کسی ایک آنکھ بات میں یا ایک تعبیر میں آپ کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ انہوں نے نیا عقیدہ لایا، اس سلسلے میں جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں یا ان پر تشدد کا الزام لگاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ان کی کتاب کو دیگر علماء کی کتاب کے ساتھ بھی پڑھیں اور اس کا مراجعہ کریں۔ کتاب کا نام شرح السنہ ہے، کتاب کا نام شرح السنہ۔ سنت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو پھر عقیدہ کیسے ہو گیا؟ سنت سے مراد بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک سنت جب بولا جائے یہ سنت ہے، تو عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے، جو کہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا اقرار اپنے زمانے میں کیا ہے اس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ کبھی سنت بدعت کے مقابلے میں کہا جاتا ہے، یہ بدعت ہے یعنی گمراہی کا طریقہ، یہ سنت ہے یعنی اسلام کا طریقہ ہے۔ کبھی سنت واجب کے مقابلے میں بولا جاتا ہے کہ یہ چیز واجب ہے اور یہ چیز سنت ہے۔ اور سنت عقیدے کو بھی بولا جاتا ہے، سنت عقیدے کو بھی بولا جاتا ہے۔ چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ نے عقیدے میں جو کتاب لکھی ہے اس کا نام رکھا ہے السنہ، اصول السنہ، عقیدے کے اصول۔ تو سنت عقیدے کو بھی بولا جاتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عقیدے کو اپنانا ہی اصل سنت کہلاتا ہے۔ تو اس لیے اسلام ہی سنت ہے، سنت ہی اسلام ہے، ایسا قول مؤلف کا آگے چل کر کے آئے گا۔ اور عقیدے کا بہت سارا نام ہے، ایک تو عقیدہ ہے، ایک توحید ہے، ایک سنت ہے، ایک شریعت ہے۔ یہ تمام مصطلحات جو ہیں یہ عقیدے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہم لوگ عقیدہ زیادہ تر بولتے ہیں یا عقیدہ توحید بولتے ہیں یا توحید بولتے ہیں، لیکن عقیدے ہی کو سنت بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہم فجر کی نماز کو فجر کی نماز کہتے ہیں، لیکن اسے قرآن الفجر بھی کہتے ہیں، اسی طریقے سے صلاۃ الغداء بھی کہتے ہیں، اسی طریقے سے صلاۃ الصبح بھی کہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں شریعت میں یہ نام آیا ہے، ایک ہی چیز کا کئی نام۔
نماز فجر، صلاۃ الفجر، غدات فجر، یہ تمام چیزیں ایک ہی چیز کا نام ہے، یہ تمام نام ایک ہی چیز کا نام ہے۔ تو ویسے ہی عقیدے کو سنت بھی کہتے ہیں، توحید بھی کہتے ہیں، شریعت بھی کہتے ہیں، ایمان بھی کہتے ہیں، یہ تمام عقیدے کا نام ہے، اسی مصطلح کا نام ہے۔ عقیدے کو سیکھنے سکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو جوڑنا، لوگوں کے دلوں کو جوڑنا، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر آپ جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ توحید کی بات نہیں کی جگہ اختلاف ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں مانتے، تو انہی تک تو توحید کو پھیلانا ہے نا۔ اب دیکھیے کہ سب سے زیادہ توحید سے نفرت کون کرتے تھے؟ اہل مکہ۔ اس کے لیے انہوں نے صحابہ کرام تک کو شہید کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے تک پر اس کی کوشش کی ہے، صحابہ کرام کو ان کی جگہوں سے نکال دیا عقیدہ توحید کی خاطر نہ۔ لیکن اسی عقیدہ توحید نے ان لوگوں کو آپس میں، ان لوگوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کو جنم دیا، ان لوگوں کو متفق کیا اسی عقیدہ توحید نے۔ تو اتحاد و اتفاق اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اللہ رب العالمین اسی عقیدہ کے ذریعے سے لوگوں کو متحد اور متفق کرے گا۔ تو اگر آپ ایک اسٹیج لگا کر کے اس میں ہر فکر کے لوگوں کو بلا کر کے اور کہہ دیں مولانا صاحب کے کان میں جا کر کے اہل حدیث مولانا ہے، دیکھیں ساری چیز بات کیجیے گا، توحید اور شرک والی اور قبر پرستی والی نہیں کیجیے گا، تو آپ انہیں اختلاف کی بات کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اتحاد کی بات کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے۔ اللہ کی طرف بلانا کب سے اختلاف کی بات ہوگی؟ وہ اللہ سے اختلاف کیسے رکھیں گے؟ تو یہ مسئلہ اگر ان کو نہیں معلوم ہے تو اس سے اختلاف نہیں ہوگا، ظاہراً تو اختلاف ہوگا، لیکن عقیدہ توحید کی دعوت پہنچے گی، وہ دعوت کو قبول کریں گے، بعد میں جا کر کے اتفاق ہوگا۔ تو اہل مکہ سب سے زیادہ اختلاف رکھتے تھے، لیکن اسی توحید کی دعوت نے انہیں آپس میں ایسا متحد کر دیا کہ بڑی سے بڑی حکومت ان کا مقابلہ نہیں کر پاتی تھی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ تم لوگ اللہ کی نعمت کو یاد کرو اس وقت جب تم بالکل دشمن تھے، آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ پھر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ نے نعمت کے ذریعے سے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ نعمت کیا ہے؟ یہی توحید ہے، عقیدہ توحید ہے، اسلام۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی توحید کو اپنا کر کے تم لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، کہ اگر لوگوں کو متحد متفق کرنے کے لیے آپ پوری دنیا کا خزانہ خرچ کر دیتے پھر بھی لوگ متحد و متفق نہیں ہو پاتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ بات کس کو کہی جا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی لوگوں کو متحد اور متفق کرنے کے لیے پورے روئے زمین کے خزانے کو خرچ کر دیتے تو لوگ متحد متفق نہیں ہو پاتے، لیکن اللہ نے دلوں کو جوڑا ہے کس ذریعے سے؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اسی عقیدہ توحید کے ذریعے سے۔ تو کسی جگہ پر عقیدہ توحید کے بیان سے اختلاف نہیں ہوتا، بلکہ اس کو نہ بیان کرنے سے مزید اختلافات بڑھتے ہیں۔ تو اگر اختلافات کا خطرہ ہوتا تو سب سے زیادہ خطرہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، یہ ایک امت ہے، یہ امت وحدت ہے، اس لیے تم میری عبادت کرو۔ یعنی اللہ کی توحید کو اپنانے سے امت متحد ہوگی اور اس کو چھوڑنے سے امت مختلف اور اختلاف و انتشار کا شکار ہوگی۔ تو یہ چیز مؤلف کے بارے میں کچھ تھی، اور ان کی کتاب جو عقیدے کی ہے اس کے نام کے بارے میں شرح مطلب بیان اور توضیح ہوتی ہے، اور سنت عقیدے کو کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کو کہتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب ہم کتاب کی شروعات کرتے ہیں۔ امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا امام بربہاری رحمہ اللہ کی ولادت جو ہے 253 ہجری میں اور وفات 329 ہجری میں ہوئی۔ یہ سلف کے زمانے کے لوگ ہیں۔ چنانچہ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو اصل سلف ہے خیر القرون کے اندر جو لوگ آتے ہیں جو 300 صدی ہجری کے لوگ ہیں، 300 صدی ہجری، رأس سنت 300 یا رأس 300، انہوں نے کہا کہ 300 صدی ہجری کے اندر کے جو لوگ ہیں وہ سلف کے اندر یعنی خیر القرون والی حدیث کے اندر شامل ہوتے ہیں۔
کہتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ، الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام ومن علینا بہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی، ہدانا للاسلام ای الی الاسلام، ومن علینا بہ، اور ہمیں اسلام کی ہدایت دے کر کے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں غیروں میں پیدا کر دیتا، یہ اللہ کا عدل ہوتا۔ مسلمانوں میں پیدا کیا اللہ نے تو چاہتا بدعقیدہ بنا دیتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اگر اللہ نے ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے کی، اس پر قائم رہنے کی، اس کو سیکھنے کی اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دی ہے تو یہ اللہ کا خالص احسان ہے، اس میں ہمارے علم کا، ہماری شہرت کا، ہمارے پیسے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور جب یہ چیز اتنی بڑی نعمت ہے تو اس نعمت کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مزید سیکھا جائے اور اس کی نشر و اشاعت کی جائے، تو یہ اللہ کا خالص احسان ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا، قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، اسلام لائے ہو تو احسان مت جتلاؤ، بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، یہ اللہ کا احسان ہے کہ تم نے اسلام کی اور ایمان لانے کی توفیق دیا۔ صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اللہ اس بات پر قادر ہے، کون صحابہ اکرام، جنہوں نے اپنی پوری چیز، تن من دھن، اپنے بال، اپنے بچے، اپنا ملک، ہر ایک چیز اللہ کے راہ میں اس کی رضا کے خاطر، اس کے دین کی سربلندی کی خاطر قربان کر دیا۔ ان کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا کہ اگر آپ بھی اتنی قربانی دینے کے بعد پیچھے ہٹیں گے تو اللہ آپ کو ختم کر کے ایسی قوم کو لائے گا جو آپ سے بہتر ہوگی۔ یہ اس قوم کے بارے میں ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ صرف اللہ کے لیے لٹا دیا، ہم نے تو اپنا کچھ بھی نہیں لٹایا۔ تو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، اتنا بڑا احسان کیا ہے، اگر اللہ اس نعمت کے عوض، اس نعمت کے بعد کچھ بھی نہ دے، پھر بھی آپ دنیا کے سب سے امیر ترین شخص ہیں، کیونکہ پوری دنیا کا امیر ترین شخص اپنی دولت کے عوض، اپنی شہرت کے عوض جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا ہے۔ اور اگر آپ دنیا کے فقیر ترین اور سب سے محتاج اور بھوکے شخص ہیں لیکن عقیدہ توحید کا زیور آپ کے پاس ہے، وہ دولت آپ کے پاس ہے، تو صرف ایک قدم نہیں بلکہ اللہ رب العالمین اس دنیا کی جتنی بڑی 2 دنیا عطا کرے گا جنت کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین کو وہ شخص جو بالکل فقیر قلاش ہو لیکن موحد ہو، وہ اس پوری دنیا کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ محبوب ہے، پوری دنیا کے مقابلے میں اللہ کے ہاں وہ محترم ہے، وہ معزز ہے، عقیدہ توحید والا۔ تو اگر عقیدہ توحید کو سمجھنے کی، جاننے کی توفیق ملی ہے تو اس کو بچا کر کے رکھیں، شرک سے، بدعات سے۔ تو جب تک سیکھیں گے نہیں اس وقت تک اس کی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ تو حفاظت کے جو ذرائع ہیں وہ کتابوں میں ہیں، علماء نے بیان کیے ہیں۔ یہاں پر بھی تقریباً ہر ہفتہ عقیدے کی کتاب کا درس ہوتا ہے، اس کے اندر شامل ہوں۔ لوگوں کو پڑھانے والے نہیں ملتے ہیں پیسے دے کر کے، آپ کو یہاں دعوت سینٹر سے فری میں پڑھایا جا رہا ہے۔ اس کی قیمت قبر سے لے کر کے آخرت تک سمجھ میں آئے گی ہر کسی کو، ہم کو یا آپ کو۔ جنت یہ نہیں ہے کہ مولانا صاحب آپ کو ہاتھ میں پکڑ کر کے لے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کہا، فاطمہ سلینی من مالی ما شئت، اگر تم میرا مال چاہیے مجھ سے مانگ لو، لیکن تم سمجھتی ہو کہ نبی کی بیٹی ہو جنت میں چلی جاؤ گی تو خواب و خیال ہے۔ لا یغنی عن سلینی من مالی ما شئت لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے یہاں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ تو آپ آئیں، سیکھیں لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کی آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اپنی جنت کو بنانے کی کیا کوشش کر رہے ہیں اس کی آپ کو پرواہ ہونی چاہیے، ورنہ 1000 لوگ لائے جائیں گے قیامت کے دن، ایک شخص جنت میں جائے گا، 999 کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ کو کیا پرواہ ہوگی؟ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم کافر ہوں، ہم مشرک ہوں، ہم ایماندار ہوں، بے ایمان ہوں، گنہگار ہوں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں اپنی جنت کی خود پرواہ کرنی ہے، خود محنت کر کے، نیک اعمال کر کے، رب کو راضی کر کے حاصل کرنا ہے، ورنہ یہ دنیا یوں ہی رہے گی۔ 1000 لوگ مر رہے ہیں، ہم بھی مر جائیں گے، اللہ کو فیصلہ کرنا ہے، اعمال کی بنیاد پر اللہ فیصلہ کرے گا۔ تو جو عقیدے کا درس ہوتا ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین کو، اس کی رحمت کو، اس کی مغفرت کو جاننے کی کوشش کریں۔ اس کا ذریعہ یہی ہے کہ علماء کے دروس میں حاضر ہوں، تب جا کر کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید کی نعمت دے کر کے کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اس کے بعد امام بربہاری رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأَخْرَجَنَا فِي خَيْرِ أُمَّةٍ، کہ اللہ رب العالمین کا اس بات پر بھی اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے ہمیں سب سے بہترین امت میں پیدا کیا۔
اللہ نے قرآن مجید میں کہا نا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، خود بھی عمل کرو، لوگوں کی بھی بھلی بات کا حکم دو اور بری باتوں سے روکو، عقیدہ توحید کو دوسروں تک بھی خود بھی عمل کرو، دوسروں تک بھی پھیلاؤ، شرک سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کرو۔ فنسألہ التوفیق لما یحب ویرضی، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان باتوں کی توفیق دے جس سے وہ خوش ہوتا ہے، جس کو وہ پسند کرتا ہے، والحفظ مما یکرہ ویسخط، اور ان چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور جس چیز کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اعلموا ان الاسلام هو السنہ والسنۃ ہی الاسلام ولا يقوم احدهما الا بالآخر، کہ اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے۔ تو ایک تو مطلب یہی ہوا کہ جو اسلام کا معنی ہے وہی سنت کا معنی ہے۔ ابھی معنی گزرا نا، سنت کئی معنی میں آتا ہے، اس میں سے ایک عقیدے کا معنی، پورا دین اسلام ہی عقیدہ ہے، سنت ہے، اور ایک معنی یہ ہوا کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ ہم اسلام لے آئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کریں گے تو وہ اللہ کو مان کر کے، یعنی کلمے کا اقرار کر رہا ہے تو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے لیکن محمد الرسول اللہ پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ تو ایک یہ مطلب ہے کہ سنت کا مطلب جو ہے یہاں پر وہی اسلام ہے، وہی سنت ہے۔ جب تک انسان سنت پر عمل نہ کر لے پورے طور پر اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سنت رسول کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کوئی کہ ہم صرف اللہ کو مانیں گے، صرف اللہ کو مانیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کریں گے، کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدی لا یؤمن بی احد من هذه الامہ، کہ اس امت کا کوئی بھی مسلمان، چاہے وہ یہودی ہو، کوئی بھی انسان چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے اوپر ایمان نہ لے آئے۔ تو جب تک نبی کے اوپر ایمان نہ لایا جائے، نبی کی سنتوں کو نہ مانا جائے، اس وقت تک کسی کا کلمہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ کہنا بھی ضروری ہے۔ تو سنت کے بغیر اسلام کا تصور نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی نبی کو مانے لیکن عقیدہ توحید کو مانے ہی نہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہی نہیں کرے، تو جس کے پاس عقیدہ توحید نہیں، نبی کی محبت بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو اسلام ہی سنت ہے، یعنی اسلام کے بغیر، سنت کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں، اور اسلام کے بغیر سنت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَمِنَ السُّنَّةِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ، سنت کا تقاضا یہ ہے، یعنی اسلام کا عقیدہ یہ ہے، اور اسلام کے اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جماعت کو لازم پکڑا جائے۔ اب جماعت کس کو کہتے ہیں؟ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ اکثریت کو، ہے نا، اکثریت کو، زیادہ لوگوں کو۔ ایک معنی تو یہ ہے جو کہ عام معنی ہے، لیکن جماعت کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں جن کے ساتھ اکثریت ہو، تو عقیدہ اسلام جو ہے کوئی جمہوری ملک نہیں ہے کہ جس کو زیادہ ووٹ پڑے گا وہ جیت جائے گا۔ یہاں پر جماعت کا مطلب یہ ہے حق، وہ حق جس پر کتاب و سنت کی دلیل ہو، گرچہ اس کا ماننے والا اکیلا ہی کیوں نہ۔ اگر اس کا ماننے والا اکیلا ہے، وہی حق پر ہے، جس مسئلے پر وہ قائم ہے، جس موقف پر، اسی موقف پر کتاب و سنت کی دلیل موجود ہے، اور پوری دنیا کے عالم اس کے مخالف ہیں، تو پوری دنیا کے عالم باطل پر ہیں، وہ اکیلا شخص حق پر ہے۔ تو جماعت حق کو کہتے ہیں، اس حق کو جس پر کتاب و سنت کی دلیل ہو، یہ نہیں کہ جس کے قائل سب لوگ ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے ساتھ تو بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، اس کے قائل اکثر ہیں۔ اسلام اکثریت کی طرف نہیں بلاتا ہے، اسلام کتاب و سنت کی طرف بلاتا ہے۔ یہ نہ دکھاؤ کہ کتنے سر آپ کے پاس ہیں، کتنے علماء نے دستخط کیا ہے، یہ دکھاؤ کہ جس مسئلے کو تم کہہ رہے ہو اس کے اوپر کتاب اللہ اور سنت رسول کی بھی مہر ہے۔ اگر نہیں ہے تو پوری دنیا بھی اس مسئلے کو صحیح کہہ رہی ہے تو ہم اس کو صحیح نہیں مان سکتے، کیونکہ ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں گیا۔ تو من السنت لزوم الجماعہ، جماعت کو لازم پکڑنا، یعنی حق کو لازم پکڑنا، گرچہ آدمی اکیلے ہی کیوں نہ۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا
الجماعت ما وافق الحق ولو كنت وحدک، کہ جماعت کا مطلب یہ ہے کہ جو حق کے موافق ہو گرچہ آپ اکیلے کیوں نہ. ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے میں تنے تنہا تھے. اب پوری دنیا کے اس وقت جتنے بھی لوگ ان کے پورے علاقے کے تھے سب ایک طرف تھے. اب اس میں عقل مند بھی رہے ہوں گے، ذی ہوش بھی رہے ہوں گے، ذہین بھی رہے ہوں گے. تو آج کے زمانے میں ہم لوگ رہتے تو کہتے اتنے سارے لوگ غلط ہو جائیں گے اور خالی اکیلے ابراہیم علیہ السلام صحیح پر ہوں گے. وہی صحیح پر تھے، کیونکہ جو عقیدہ توحید کی دعوت دیتا ہے، کتاب و سنت کی دعوت دیتا ہے، وہی صحیح پر ہوتا ہے. جو آباء و اجداد اور اکثریت کی طرف بلاتا ہے وہ حق پر نہیں ہوتا. تو حق کثرت معیار نہیں ہے، حق کا معیار کتاب و سنت ہے. چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں جن کا تذکرہ ابھی آیا، انہوں نے کہا الجماعت ما وافق الحق ولو کنت وحدک، کہ جماعت اس کو کہتے ہیں جو حق کے ساتھ ہو، جس پر کتاب و سنت کی دلیل ہو گرچہ اس کے ماننے والا اکیلا ہی کیوں نہ ہو. تو معیار حق جو ہے وہ کتاب و سنت ہے. چنانچہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں اتبع طریق الہدی ولا یضرک قلت السالکین علیہ، ہدایت کی پیروی کرو، سلف صالحین کے راستوں کی پیروی کرو. اس راستے پر اگر بہت کم لوگ ہیں اور دوسرے راستے پر بہت زیادہ لوگ ہیں تو اسے دیکھ کر کے گھبراؤ مت، بلکہ جو حق کا راستہ ہے اسی پر چلنے والے لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں. وَإِيَّاكَ وَطُرُقَ الضَّلَالَةِ وَلَا تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ الْهَالِكِينَ عَلَيْهِ، کہ جو کثرت ہے اس سے دھوکے میں نہ آؤ، اور اس راستے پر جو لوگ چل رہے ہیں اور ہلاک و برباد ہونے والے ہیں وہ تمہیں مایوسی میں نہ ڈالیں کہ اتنے سارے لوگ غلط کیسے ہو سکتے ہیں. یہ 4-5 لوگ 6 لوگ جو عقیدہ توحید اور منہج وغیرہ کی بات کر رہے ہیں یہی صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہ یہ صحیح ہوں گے نہ وہ صحیح ہوں گے، صرف کتاب و سنت صحیح ہوگا اور سلف صالحین صحابہ اکرام کا منہج صحیح ہوگا. دونوں کی باتوں کو لے کر کے کتاب و سنت اور منہج سلف پر پیش کریں، دیکھیں کس کی بات کتاب و سنت اور منہج سلف کے موافق ہے، وہی حق پر ہے گرچہ اس کا کہنے والا ایک ہی کیوں نہ. یہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ سلف صالحین میں سے ہے، ان کا کہنا. اور حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما تأمرونی ان ادرکنی، فتنوں کا ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ جب وہ فتنے میں دیکھ لوں تو ایسے وقت میں آپ ہمیں کس چیز کی وصیت اور نصیحت کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلزم جماعت المسلمین و امامہم، کہ مسلمان کی جماعت کو اور ان کے امام کو لازم پکڑنا. مسلمان کی جماعت وہ نہیں جو جمعیت ہوتی ہے، مسلمان کی جماعت جو لوگ حق پر عقیدہ توحید پر قائم ہوں، کیونکہ انہی کے ساتھ رہنا ذریعہ نجات ہو سکتا ہے، نجات کا سبب بن سکتا ہے. اور امام جو مسلم حاکم ہیں ان کی قیادت، اگر کسی ملک کی قیادت، اس جماعت کی قیادت کسی مسلم حاکم کے ہاتھ میں ہو تو کسی بھی جماعت کے لیے حاکم وقت کا ہونا ضروری ہے. اگر حاکم وقت نہ ہو تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے. چنانچہ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ جَمَاعَةٌ وَالْإِمَامُ قَالَ تَعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، کہ اگر اس وقت امام بھی نہیں ہو، حاکم وقت نہ ہو تو کیا کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام فرقوں سے الگ تھلگ ہو جانا اور صرف حق کے ساتھ ہی کھڑے رہنا. اور حق کتاب و سنت کے راستے کو کہتے ہیں. کتاب و سنت جس مسئلے پر کتاب و سنت کی دلیل ہو اس مسئلے کو حق کہتے ہیں، یا اسی موقف کو حق والا موقف کہتے ہیں. ابو شامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جماعت کا مطلب لزوم الحق واتباعہ، جماعت کا مطلب جماعت کو لازم پکڑنا، اس کا مطلب حق کو لازم پکڑنا اور اس کی اتباع کرنا ہے. وَإِن كَانَ الْمُتَمَسِّكُ بِالْحَقِّ قَلِيلًا، گرچہ حق پر چلنے والے کم کیوں نہ ہو. وَالْمُخَالِفُ لَهُ كَثِيرًا، اور اس کے مخالف بہت زیادہ کیوں نہ ہو، کیونکہ حق وہی ہے جس پر کتاب و سنت کی دلیل موجود ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی چیز کی طرف رہنمائی فرمائی. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي 73 فرقہ، میری امت کتنی فرقوں میں بٹے گی؟ 73 فرقوں میں. کتنا جہنم میں جائے گا اور کتنا جنت میں جائے گا؟ اکثریت کہاں جائے گی؟ 72 فرقے
فرقے کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ آتے ہیں، تو نبی نے اکثریت کو نہیں کہا ایک ہی جائے گا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ اسی ایک کو لازم پکڑو۔ صحابہ نے کہا وہ ایک کون سا ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ کہا ما انا علیہ و اصحابی، وہ ایک وہی والا ہوگا جنت میں جانے والا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو سب ہلاک ہو رہے ہیں، سب برباد ہو رہے ہیں، سب بدعت کو پھیلا رہے ہیں، بدعتیوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھ رہے ہیں، آپ اکیلے آئے ہیں کہنے کے لیے، ایسی باتیں نہ کہیں۔ دیکھیں صحابہ کرام نے کس طریقے سے اس اسلام کے اوپر عمل کیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے رہنے کے لیے کہا ہے، کس طریقے کا سلوک کرنے کے لیے کہا ہے، کن لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے کہا ہے۔ کثرت کی طرف مت جائیں، کثرت کی طرف جائیں گے تو 1000 میں سے 999 کو جہنم میں اللہ داخل کرے گا، ایک کو جنت میں داخل کرے گا۔ کیا آپ 999 کے ساتھ بھاگنے والوں میں سے ہوں گے؟ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 73 فرقے ہوں گے، 72 کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا، صرف ایک کو جنت میں داخل کرے گا۔ اکثریت کہاں جا رہی ہے؟ تو کبھی دل میں یہ خیال نہ آئے اکثر لوگ جو ایسے کہتے ہیں سب غلط ہو جائیں گے، یہ 1 2 آدمی 3 آدمی کہنے والا صحیح کیسے ہو جائے گا؟ آپ کے ذہن میں صرف ایک بات رہنی چاہیے کہ ایک حق کہنے والا 1 ہو یا 1 لاکھ ہو یا 1 کروڑ ہو یا پوری دنیا ہو یا کوئی بھی نہ ہو، حق وہی ہوگا جس پر کتاب و سنت کی دلیل ہوگی، بس۔ اور جو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حق وہی ہے یا حق پرست جماعت وہی ہے جس پر میں ہوں، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہہ دیتے کہ جو میرے طریقے پر ہوگا ما انا علیہ وہی حق پر، اور یقیناً جو نبی کے طریقے پر ہوگا وہی حق پر ہوگا، لیکن اصحابی کا اضافہ کیوں کیا؟ کیونکہ ساری جماعتیں کہتے ہیں، حتیٰ کہ روافض سے آپ پوچھیں گے تو وہ بھی کہیں گے ہم نبی کے طریقے پر، خوارج بھی کہتے ہیں ہم نبی کو مانتے ہیں انہی کے طریقے پر، معتزلہ بھی کہتے ہیں، اشاعرہ، صوفیہ، سب لوگ کہتے ہیں ہم تو نبی کے طریقے پر۔ لیکن جب آپ صحابہ کی بات لائیں گے کہ تم جو اس مسئلے کو مان رہے ہو، فلاں طریقے کو مان رہے ہو، فلاں موقف میں جو فلاں چیز میں جو تمہارا موقف ہے، صحابہ کا موقف تو اس تعلق سے الگ تھا۔ تو جیسے صحابہ کا تذکرہ ہوگا تمام بدعتیں چھٹ جائیں گی، تمام گمراہیاں تاریکیاں ختم ہو جائے گی۔ یہ منہج سلف کا، منہج صحابہ کا فائدہ ہوتا ہے کہ بدعت اور اہل بدعت بھاگ جاتے ہیں اور حق پرست باقی رہتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حق پر وہی جماعت ہوگی، یہ نہیں کہ صرف یہ دعویٰ کرے کہ ہم نبی کے راستے پر چلنے ہیں، بلکہ صحابہ کے طریقے پر بھی ہو، کہ نبی کے طریقے کو ویسے مانے جیسے صحابہ کرام نے مان کر کے دکھایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر آنے والے لوگ ویسے ایمان لائے، اس طریقے سے عمل کیے اسلام پر جیسے صحابہ اکرام نے کیا ہے، تو جا کر کے ان کو ہدایت مل سکتی ہے۔ تو بغیر اس کے اضافے کے بھی بات مکمل تھی کہ جنت میں جانے والا وہ گروہ ہوگا جو میرے طریقے پر ہوگا، لیکن اصحابی کا اضافہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا کہ وہ طریقہ ضروری ہے کہ ہمارے صحابہ کرام کے طریقے کے موافق ہو، یعنی منہج سلف کے موافق ہو۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ الگ سے کوئی نئی چیز آئی ہے، منہج سلف یہ وہ چیز ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد قرار دیا ہے جنت میں جانے کی۔ تو جماعت کا مطلب کیا ہوا؟ حق، یعنی کتاب و سنت کی دلیل جس مسئلے پر ہوگی وہی حق ہوگا، گرچہ اس مسئلے کے ماننے والے 1 ہوں 2 ہوں یا کوئی بھی نہ ہو، پھر بھی وہی حق ہوگا۔ اور کثرت کسی مسئلے پر اگر قائم ہو، کسی موقف پر قائم ہو، تو وہ حق کے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حق کے ہونے کی دلیل کتاب و سنت اور فہم سلف ہے۔ تو کہتے ہیں فَمِنَ السُّنَّةِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ، یہ عقیدے کا اہم مسئلہ ہے کہ جماعت کو، حق کو اختیار کیا جائے۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَفَارَقَهَا، جس نے حق کو چھوڑا، حق والی جماعت کو چھوڑا یا اس سے بے رغبتی کا اظہار کیا، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ وَكَانَ ضَالًّا مُضِلًّا، تو اس نے اسلام کو اپنے گردن سے نکال دیا، اسلام کے پٹے کو، اور وہ گمراہ ہو گیا، اور گمراہی میں لوگوں کو گمراہ، خود بھی گمراہ ہوگا، لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والا ہوگا۔ ترجمہ آپ کے سامنے جو کتاب ہے اس میں موجود ہے، ترجمہ آپ کے سامنے، اس عبارت کے جو ترجمہ ہے فَمِنَ السُّنَّةِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ فَمَنْ رَغِبَ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَفَارَقَهَا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ وَكَانَ ضَالًّا مُضِلًّا، یہ ترجمہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کے بعد اسی جملے کی فَمِنَ السُّنَّةِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ، اسی عبارت کی مزید تشریح کر رہے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ، کہتے ہیں والاساس،
اساس کا مطلب بنیاد، فاؤنڈیشن. والاساس الذي تبنى عليه الجماعة، جس بنیاد پر جس چیز پر جماعت کی بنیاد رکھی جائے گی وہ کون سی چیز ہوگی؟ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جماعت کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اوپر ہوگی، یعنی انہی کے فہم پر، انہی کے طریقے پر ہوگی. اور وہم اہل السنت والجماعہ، اور یہی لوگ اہل سنت والجماعت ہوں گے، یعنی جو صحابہ کرام کے طریقے پر ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا قرآن میں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو سابقین اولین ہیں، مہاجرین انصار میں سے، اور جو ان کی پیروی کرتے ہیں اخلاص و للہیت کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہے. تو صحابہ کرام کے طریقے پر چلنا اور انہوں نے جس طریقے سے اسلام کو مانا ہے، سمجھا ہے، اس طریقے سے سمجھنا اللہ کی رضا کے حصول کا سبب اور ذریعہ ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ میں نے ابھی آیت پیش کی کہ اس طریقے سے ایمان لانا ہے جیسا صحابہ کرام نے ایمان لا کر کے دکھایا. اور حدیث ما انا علیہ واصحابی. اور اس کے بعد ایک قول ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، من کان منکم متأسیا فلیتأس باصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اسوہ بنانا چاہتا ہے کسی کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اسوہ بنائے. تو دین کو سمجھنے کا جو معیار ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا فہم ہے، اور یہ حد سے زیادہ ضروری ہے. اس کے بنا جنہوں نے اس فہم کا انکار کیا وہ اسلام سے نکلے بلکہ گمراہ ہو گئے. اب ایک فرقہ ہے جس کو خوارج کہتے ہیں، اب دیکھیں ان کی غلطی کیا تھی کہ انہوں نے دین کو سمجھنے میں صحابہ کرام کو ذریعہ نہیں بنایا. یہ خوارج ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان جو جنگ ہوئی، اور معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی، اور اس میں جو تحکیم کی بات ہوئی کہ فیصلہ کریں گے ابو موسیٰ الاشعری اور عبداللہ بن عباس اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم اجمعین، تو ان لوگوں نے کہا جو خوارج تھے کہ حکم تو اللہ کا ہونا چاہیے، آپ نے فیصلہ کرنے کی ذمہ داری ان لوگوں کو دے دی، ان الحکم الا للہ کی مخالفت. چنانچہ وہ لوگ نکل گئے، اور جب نکل گئے صحابہ کرام کا ساتھ چھوڑا، تو صحابہ کرام کا ساتھ چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ صحابہ کرام کو قتل کرنے کے لیے باضابطہ میدان جنگ سجانے لگے، ان کی تکفیر کرنے لگے. اب بلکہ بعض صحابہ کو جیسے عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دین کی خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر قتل بھی کیا تھا. تو صحابہ کا ساتھ چھوڑنے سے، ان کے فہم کو چھوڑنے سے اسی قسم کی گمراہی آتی ہے. اور اسی قوم کے بارے میں، خوارج کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں زندہ رہوں گا تو میں ان لوگوں کو ویسے قتل کروں گا جیسے اللہ نے عاد و ثمود کو قتل کیا تھا. تو ان کی غلطی کیا تھی؟ ان کی غلطی یہ نہیں تھی کہ یہ دین کو نہیں مانتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑے عبادت گزار ہوں گے، بڑے اچھے سے قرآن پڑھنے والے ہوں گے، بڑی اچھی نماز پڑھنے والے ہوں گے، لیکن دین سے نکل جائیں گے. دین سے نکلنا جب ہم بعد میں دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کی مخالفت دین سے نکلنے کا سبب بنا. ان کے دین سے نکلنے کا سبب صحابہ کرام کی مخالفت بنی. جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑا تو جا کر کے نہروان پر بسے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بشارت دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ ان سے قتال کریں گے اور ان کو ماریں گے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے قتال بھی کیا، ان کے لوگوں کو مارا بھی. تو صحابہ کرام کے فہم کو چھوڑنا، ان کے طریقے کو چھوڑنا انسان کو گمراہی کے راستے پر لگا دیتا ہے. اور ایسی گمراہی کے راستے پر کہ بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہوتی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ میں اگر زندہ ہوتا ہوں تو انہیں عاد اور ثمود کی طریقے سے قتل کرتا. تو صحابہ کا فہم اور
ان کا مسلک، ان کا منہج ماننا اس لیے ضروری ہے، اور یہ اللہ نے، اس کے رسول نے کہا ہے ماننے کے لیے، کوئی آج کی ایجاد شدہ چیز نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو اسی چیز کو کہہ رہے ہیں والاساس الذی تبنى علیہ الجماعہ، جماعت کی جو بنیاد ہوگی وہ صحابہ کرام کا مسلک، منہج اور ان کا فہم ہوگا۔ اور صحابہ کرام کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، اور انہی کے منہج و مسلک پر چلنے والے لوگ اہل السنہ والجماعہ کہلائیں گے، اور ان کے راستے سے ہٹنے والے لوگ اہل البدع والضلالہ کہلائیں گے۔ ان کے راستے سے ہٹنے والے لوگ اہل البدع والضلالہ کہلائیں گے۔ چنانچہ کہتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ فَمَن لَّمْ يَأْخُذْ عَنْهُمْ فَقَدْ ضَلَّ وَابْتَدَعَ، کہ جو ان سے نہیں لے گا، کن سے؟ یعنی صحابہ کرام سے جو علم حاصل نہیں کرے گا، ان کے راستے پر نہیں چلے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا اور بدعتی ہو جائے گا، اور ہر بدعت کیا ہے؟ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ تو ابھی میں نے بتایا کہ خوارج گمراہ کیوں ہوئے، حالانکہ عبادت کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن جب بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی حرف بحرف ثابت ہوئی کہ انہوں نے صحابہ کرام کی مخالفت کی، ان کا ساتھ چھوڑا، ان کے خلاف تلوار اٹھایا، صحابہ کرام کی تکفیر کی، مسلمانوں کی تکفیر کی، یہاں تک کہ وہ پوری طریقے سے گمراہی کے راستے پر چلے گئے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب ان سے مناظرہ کرنے کے لیے گئے تھے خوارج سے نہروان پر، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ دیکھو تمہاری بہت ساری گمراہی کی دلیل ہے، اس میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے تمہارے گمراہی پر ہونے کی کہ نبی کے ساتھیوں میں سے کوئی ایک ساتھی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے، نبی کے ساتھیوں میں سے کوئی ایک ساتھی بھی تمہارے ساتھ، تمہارے موقف میں تمہارے ساتھ کھڑا نہیں، یہ تمہارے گمراہ ہونے کی دلیل ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اس واقعے کو امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی مستدرک میں نقل کیا، تو اگر آپ کے پاس آپ صحابہ کے موقف سے دور کھڑے یا ہٹ کر کے کھڑے تو آپ گمراہی کے راستے پر ہیں۔ جنت میں جانے والا جو راستہ ہے وہ صحابہ کے راستے سے ہو کر کے گزرتا ہے، ڈائیورشن آپ نہیں لے سکتے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آج منہج سلف جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد صحابہ کا منہج ہوتا ہے، اصل جو سلف ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، باقی جو لوگ ہیں ان کے ضمن اسی ضمن میں داخل ہیں ان کے بعد آنے والے لوگ، اصل سلف صحابہ کرام۔ تو منہج سلف یعنی منہج صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، جس کا پورا تذکرہ اس کتاب میں انشاءاللہ آئے گا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا عذر لأحد فی ضلالۃ رکبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو یہ قول ہے یہ منقطع ہے، منقطع مطلب کہ یہ ضعیف ہے، جس راوی نے بیان کیا ہے حسن بصری رحمہ اللہ نے، ان کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے، تو اس کو علوم حدیث کی اصطلاح میں منقطع کہتے ہیں، مطلب کٹا ہوا، یہ سلسلہ جو ہے کٹا ہوا ہے کیونکہ ان کی ملاقات ان سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا اثر اسی معنی کا ہے جس سے اس معنی کی تائید ہوتی ہے، لیکن ثابت جو ہے حضرت جو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہے ان کا بھی یہ قول ہے۔ اس قول کی سند کے سلسلے میں بھی بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ بھی، اس کی بھی سند جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، یعنی اس کے اندر انقطاع ہے، لیکن یہ ایسا معنی ہے جس معنی کو سمجھا جا سکتا ہے اور اس کے اندر غور و فکر کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔ تو لا عذر لأحد فی ضلالۃ رکبها حسبها ہدی، کہ کوئی انسان اگر گمراہی کے اوپر سوار ہو جائے، گمراہی کو ہدایت سمجھ کر کے سوار ہو جائے، تو پھر اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ کوئی یہ نہیں کہے ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ سے کہے گا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، رب ارجعون، اللہ تعالیٰ واپس کر دے، لعلی اعمل صالحا، پھر سے ہم نیک عمل کریں گے، نہیں۔ آپ کو مہلت ملی، ایک زندگی ملی، اس میں موت ملی، اس میں زندگی ملی، قرآن بھیجا گیا، نبی بھیجے گئے، سمجھانے والے بھیجے گئے، پھر بھی آپ نے اختیار کیا کس کو؟ گمراہی کو۔ اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ عذاب ہو رہا ہے، اس کو جلایا جا رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، اس کو گھسیٹا جا رہا ہے، تو ڈر کے مارے آپ کہہ رہے ہیں رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ اللہ پھر سے پلٹا دے، پھر سے نیک عمل کریں گے، تو اللہ کہے گا کلا، اب نہیں ہو سکتا،
کیوں؟ کیونکہ اسلام بالکل واضح ہے. اسلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طریقے سے بیان کر دیا، ہر ایک چیز کی وضاحت کر دی، خیر و شر کو بتا دیا، حق اور باطل کو بتا دیا، ہر ایک مسئلے کی وضاحت کر دی. ان تمام چیزوں کی موجودگی میں اگر کوئی انسان ہدایت کے اوپر گمراہی کو ترجیح دے تو پھر اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا. تو وہی معنی ہے لا عذر لأحد فی ضلالۃ رکبہا حسبہا ہدی، کہ اگر کوئی گمراہی کو ہدایت سمجھ کر کے اختیار کرے تو اس کے لیے کوئی عذر نہیں رہ جاتا، اور نہ ہی اگر کوئی کسی ہدایت کو گمراہی سمجھ کر کے اختیار کرے تو اس کے لیے بھی کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا. فقد بینت الامور، یعنی اسلام نے تمام چیزوں کو بالکل مکمل کر دیا، واضح کر دیا. اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا وما انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ ہم نے جو قرآن مجید کو نازل کیا ہے اس لیے تاکہ آپ اس قرآن مجید کی اچھے سے اس کی تفسیر، اس کی توضیح اور اس کی تشریح لوگوں کے سامنے بیان کر دیں تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، ہر ایک چیز کی وضاحت کر دی، حتیٰ کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ آسمان میں کوئی پرندہ اڑ رہا ہوتا تھا اور اس میں بھی امت کے لیے کوئی بھلائی ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو باخبر کرتے کہ دیکھو اس پرندے میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہے. ہنسنے میں بھلائی تھی، مسکرانے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، مسلمان بھائی کو دیکھ کر کے مسکراؤ گے تو صدقہ ملے گا، اور صدقے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، جنت میں جانے کی راہیں آسان ہوتی ہیں. ہر ایک چیز جس کے اندر امت کے لیے بھلائی چھپی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، اور ہر وہ چیز جس کے اندر امت کے لیے برائی تھی، امت گمراہ ہو سکتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا اور اس سے دور رہنے کی تلقین فرما دی. اتنی وضاحت کے بعد بھی اگر کوئی گمراہی کو ہدایت سمجھ کر کے، ہدایت کو گمراہی سمجھ کر کے اختیار کرے تو اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہ جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. اور شیطان کا تو کام ہی ہے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَهْتَدُونَ. جی وَذَلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ قد احکم امر الدین کلہ وتبین للناس فعلی الناس الاتباع. اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت اور جماعت نے، اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ سنت اور جماعت نے ہر چیز کو محکم کر دیا، پختہ کر دیا. ان سنت والجماعت عربی عبارت ہے، اور عربی میں عبارتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. یہ جو لوگ بلاغت کو جانتے ہیں، عربی ادب سے واقف ہیں یا عربی عبارت کو جانتے ہیں، ان السنہ ای ان اہل السنت والجماعہ، کہ اہل سنت والجماعت نے معاملے، دین کے تمام معاملے کو بالکل واضح انداز میں بیان کر دیا، محکم انداز میں. اور اہل سنت والجماعت کی بات گزر چکی ہے. کون ہیں وہ لوگ؟ صحابہ کرام اور ان کے راستے پر چلنے والے. صحابہ کرام نے یہ تربیت، یہ دین کن سے لیا؟ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل بیان نہیں کیے ہوتے تو صحابہ کرام کیسے مکمل بیان کرتے؟ اس کا مطلب سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل بیان کر دیا، اور اس کی تکمیل کا اعلان خود اللہ نے کیا الیوم اکملت لکم دینکم. پھر اسی چیز کو، اسی تعلیم اور تربیت کو صحابہ کرام نے سیکھا، جانا، اس پر عمل کیا اور اپنے بعد والے تک اس کو منتقل کیا. تو کہتے ہیں کہ کسی کے لیے عذر باقی اس لیے نہیں رہ جائے گا اگر کوئی گمراہی کو ہدایت اور ہدایت کو گمراہی سمجھ کر کے اختیار کرے گا، کیونکہ اہل سنت والجماعت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے کتاب و سنت کو بالکل واضح طور پر بیان کر دیا ہے. وَتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ، اور ہر ایک چیز کو لوگوں کے لیے واضح کر دیا ہے اور واضح ہو گئی ہے. تو لوگوں کے لیے اتباع کے سوا، یعنی نبی کی سنت کی اتباع کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہ جاتا. تو الحق جو ہے محصور ہے کس میں؟ اہل سنت والجماعت کی اتباع میں، اہل سنت والجماعت کے ساتھ جڑنے میں. اور جماعت کا مطلب کثرت نہیں، کیا ہے؟ حق ہے، کتاب و سنت کی دلیل ہے، منہج سلف ہے. اور فماذا بعد الحق الا الضلال، کہ کتاب و سنت کے بعد سوائے گمراہی کے کچھ اور بچ نہیں جاتا ہے. ان باتوں پر ہم اس نشست کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی مجلس کا آغاز مغرب کی نماز کے بعد ہوگا انشاءاللہ. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.